آج میدان کربلا کے سپہ سالار کے مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس اس خوبصورتی کے باوجود جتنے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، وہ کہتے ہیں جس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں نا، پھر اس کے مصائب کاش زیادہ نہ ہوتے، لیکن جتنے فضائل زیادہ اتنے ہی مصائب بھی زیادہ ہیں۔ آج میدان کربلا کے سپہ سالار کے مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس کے بہت سے فضائل ہیں، شجاعت مشہور ہے، لیکن علم جناب عباس کا مشہور نہیں ہے، لیکن جناب عباس کا علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہرت صرف ان کی شجاعت کی ہے یا وفا کی ہے۔ جناب عباس تمام فضائل کے اندر بہت اعلیٰ مرتبت ہیں، تمام فضائل کے اندر، اس لیے ان کی کنیت ہے ابو الفضل۔ بیٹے کا نام فضل تھا، لیکن فضل کہتے ہیں فضائل کے منبع کو اللہ نے لقب بھی دیا، کنیت بھی دی، تو کا فضائل کا باپ عباس ہے، ابو الفضل۔ ابو الفضل جناب عباس بہت بڑی ہستی ہے۔ 4 بھائی ہیں جناب عباس، چاروں کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور جناب ام البنین جب اس گھر میں بیاہ کی آئیں تو جناب ام البنین، یہ بھی ان کی کنیت ہے یا لقب ہے جو جناب امیر نے دیا، ان کا بھی نام فاطمہ تھا۔ لیکن روایت کے الفاظ ہیں، تاریخ میں نے خود متعدد کتابوں میں پڑھے، علی ربانی خلخالی نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جناب امیر علیہ السلام آواز دیتے تھے نا فاطمہ، تو جناب ام البنین نے دیکھنا شروع کیا کہ امام حسن حسین فوراً پلٹ کے نگاہیں ماں کو تلاش کرنے لگتی ہیں۔ تو جناب ام البنین نے کہا کہ مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ مولا نے کہا کیوں ام البنین، فاطمہ کیوں نہ کہوں، آپ کا نام فاطمہ ہے، کیوں؟ مولا چاہتے ہیں ام البنین اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ کہا مولا جب بھی آپ مجھے فاطمہ بلاتے ہیں نا، تو بی بی کے شہزادے، بی بی کے جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں، وہ فوراً ان کی نگاہیں جناب سیدہ کو تلاش کرنے لگتی ہیں، تو ان کے مصائب دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ آج سے میں آپ کو جو لقب دے رہا ہوں وہ ہے ام البنین کا، ام البنین، امیر المومنین نے لقب دیا۔ سنیں گے سب غور سے۔ آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے۔ 7 محرم 7ویں گزر چکی ہے، پانی بند ہو چکا ہے اطفال حسینی پہ۔ جناب ام البنین نے جب جناب عباس ابھی جوان ہو رہے تھے نا، تو ان سے کہا عباس میری ایک وصیت یاد رکھنا، بیٹا پہلا کام یہ کرنا کبھی بھی حسن و حسین کو نام سے نہ بلانا، وہ زہرا زادے ہیں اور تم کنیز زادے ہو۔ جناب ام البنین بہت بڑے قبیلے سے تھی، بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، حزام بہت بڑے سردار تھے کلابیہ خاندان کے قبیلے کے، اس کے باوجود کہا کہ میں جناب سیدہ کے مقابلے میں ان کی ایک کنیز ہوں۔ عباس ہمیشہ ذہن میں رکھنا تم زہرا زادے نہیں ہو، تم کنیز زادے ہو۔ حسن و حسین کو نام لے کے مت بلانا، کبھی بھائی مت کہنا، بھیا کہہ کے مت بلانا۔ کہا اماں کیسے پھر بلاؤں؟ کہا ہمیشہ کہنا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آقا و مولا کہہ کے بلانا۔ کہا اماں آپ کا حکم ہے، پوری زندگی آقا اور مولا کہوں گا۔ کہا بیٹا ایک اور وصیت ہے، کبھی ان سے کوئی کام نہ کہنا، کبھی نہ کہنا یہ کام کر دیجئے۔ کہا ان سے کام نہ لینا، بلکہ ہمیشہ کوشش کرنا یہ اگر کسی غلام کو بھی کام کہے نا تو تم بڑھ کے کام کو انجام دے دینا۔ جب جناب عباس کی خبر پہنچی تھی نا مدینے میں، تو روایت کے الفاظ ہیں جب جناب ام البنین نے سنا نا کہ قتل الحسین بکربلا، تو جناب ام البنین نے اپنے پوتے کو، جناب عباس کے بیٹے کو بلایا کہ ذرا مجھے کچھ دیر کے لیے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے سر پہ برقع لیا، بعض نے لکھا بی بی کی بھی بینائی چلی گئی تھی، ہاتھ میں عصا لیا، بزرگ ہو گئی تھی، پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، برقع سمیت مسجد نبوی میں آئیں، آ کے سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین کربلا میں مارا گیا؟ کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم، نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ جناب ام البنین کو بہت ناز تھا جناب عباس پہ، تو فوراً پلٹ کے کہا بشیر میں کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہ نہیں بی بی پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر
میں نہیں مان سکتی کہ علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا. کہا نہیں بی بی، بات جنگ کی نہیں ہے. جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، وہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے. ابھی بھی جناب ام البنین روئی نہیں. ایک مرتبہ رو کے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں مان ہی نہیں سکتی کہ عباس گرز کا وار نہ روک سکا. کیسے ممکن ہے عباس گرز کو نہ روک سکے؟ یہ کوئی کام ہی نہیں ہے. کہا بی بی عباس کے بازو نہیں تھے. جیسے کہا نا بی بی عباس کے بازو نہیں تھے. اب جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، بی بی زمین پہ گر گئی. میرے نہ دیکھیے گا، جب زمین پہ گری نا بی بی نے ماتم شروع کر دیا، سینے پہ ہاتھ مارتی جاتی تھی، کہتی تھی واہ عباسا واہ مظلومہ، بڑے بلند آواز سے رونے لگی. تو بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے، اب تک تو نہیں روئی تھی، اب کس وجہ سے رو رہی ہیں؟ بی بی آپ کا تو اتنا صبر ہے، آپ کو میں نے سب بتا دیا. کہا نہیں بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. کہا کیسے بی بی؟ کہا کہ بشیر تو کہتا میرا بیٹا گھوڑے کی پشت سے گرا تھا اور اس کے بازو نہیں تھے. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا، وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. تو کہہ رہا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے. بشیر مجھے اتنا بتا دے، جب میرا بیٹا گرا اس کا چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ پہلے لگا تھا؟ وفی صدر ہی سہام، جس کے سینے میں اتنے تیر لگے ہوں. آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. جناب عباس نے شب عاشور حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کہا علی اکبر میں نے سارے لشکر یزید کو دیکھ لیا اور لشکر کو میں 4 حصوں میں تقسیم کرایا ہوں، برابر کے 4 حصوں میں. علی اکبر 2 حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا، ایک حصے کو تم روک لینا اور ایک حصے سے سارے اصحاب جنگ کریں گے. علی اکبر جلدی سے جو میرے مقابلے میں آئیں گے نا، میں انہیں جلدی سے قتل کر کے تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا، پھر اس کے بعد ہم دونوں اصحاب کی مدد کریں گے. علی اکبر کل ہم رسول خدا کے نواسے حسین ابن علی کو میدان میں اترنے نہیں دیں گے، ہم خود ہی سارے دشمنوں کو دیکھ لیں گے. اب کیا کیفیت ہوگی جناب عباس کی؟ بس بھی آج مجھے سپہ سالار کے مصائب پیش کرنے ہیں. جو میرے لیے سب سے سخت مصائب ہے نا، 4 مصائب، ان میں سے ایک جناب عباس کے مصائب ہیں. اگر آج میں پڑھ پایا تو میں سارے مصائب پڑھوں گا. میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں. بس بھائی صبح نمودار ہوئی، ابھی آدھی رات کے بعد کا وقت ہے نا، تو حضرت زہیر قین نے کہا زہیر عباس ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے تہجد میں دعا مانگی تھی تمہارے لیے کہ پروردگارہ رسول کا نواسا حسین جب کربلا جائے نا تو مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میری نمائندگی کرے. تو جناب عباس سوار تھے گھوڑے پہ، لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا، لگام کو توڑ دیا، جو رقابوں میں پاؤں ڈالے رقابوں کو توڑ دیا. کہ زہیر قین مجھے غیرت نہ دلاؤ، صبح ہو لینے دو، میں اپنے بابا کی نمائندگی کر کے بتاؤں گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں. زہیر قین صبح کا انتظار کرنا، میں سارے لشکر کے مقابلے میں آؤں گا. جیسے اذان ہوئی نا، جناب حضرت عباس سب سے پہلے سید الشہداء کے پاس آئے. کہا آقا اجازت ہے؟ امام حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ رک جائیے، اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر سپہ سالاری کون کرے گا؟ جناب عباس سمجھ گئے کہ مجھے روکا جا رہا ہے مصلحت کے تحت، روک گئے. اتنے میں حملہ ہوا، بہت سے افراد شہید ہو گئے. جناب عباس فوراً پلٹ کے آئے، کہا آقا مجھے اجازت دیجیے ایک حملے کی، میں ان سب کو دیکھ لوں گا، یہ پیاسوں کو مارے چلے جا رہے ہیں، یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب حسینی مارے جا رہے ہیں. کہا نہیں عباس ابھی آپ رک جائیے، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اتنے میں سارے اصحاب مارے گئے. اب پہلے اہل بیت کے افراد آنے لگے، کچھ بچوں نے آ کے اجازت مانگی. جب جناب اون محمد کے لاشیں آئے نا تو جناب عباس نے کہا مولا گودوں کے پالوں کے لاشیں آنے لگے، اب تو اجازت دے دیجئے.
کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ظہر کے بعد جناب عباس نے دوبارہ اجازت مانگی، کہا نہیں عباس ابھی رک جائیے، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ کہا مولا فوج میں رہا کون ہے؟ سارے جوان مارے گئے، مجھے اجازت دیجئے۔ کہا عباس ابھی رک جائیے، اگر دیکھ سکے تو دو جملوں کو پیش کروں گا۔ جیسے یہ خیمہ نصب ہے نا، جناب عباس ایک خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ کب موقع ملے گا، اچانک خیمے کے اندر سے کچھ بچوں کی آواز آئی کہ بچے رو رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، فوراً خیمے میں وارد ہوئے۔ بیٹا دیکھیے گا، دیکھا کہ ایک بچی ہے 3.5 برس کی، وہ مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے، شاید پانی رہ گیا ہو۔ جناب عباس سے برداشت نہ ہوا، کبھی بھی مشکیزہ ہاتھ میں لو، اپنے بابا سے کہو مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے، مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ، اب میں دیکھیے گا، میں مسائل کو مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ آج جناب عباس کہا کہ مجھے اجازت دلا دے بی بی۔ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا عباس سے کہو مجھے پانی لا دے۔ کہا عباس اب ایسی سفارش لائے ہو میں رد نہیں کر سکتا۔ عباس صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ کہا مولا بس اتنی ہی اجازت چاہیے۔ مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، جب چلنے لگے نا تو امام حسین نے روکا، کہا عباس جانے سے پہلے میری یہ خواہش ہے، آخری مرتبہ ذرا زینب کبریٰ سے مل لو، ذرا میری بہن زینب کبریٰ سے مل لو۔ جب مدینے سے چلی تھی نا بیبیاں تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، بیبیو میں سب کو ضمانت دیتی ہوں کسی کے پردے کو نہیں چھینا جائے گا، میرا بھیا عباس ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس آئے، خیمے کے باہر، اندر نہیں گئے، میں تو دیکھیے گا خیمے کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کے کہا آقا زادی الوداع، بی بی خدا حافظ۔ جناب زینب سے رہا نہ گیا، خیمے کا پردہ اٹھا کے عباس مجھ سے ملے بغیر نہ جانا۔ جناب عباس ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئے، جناب زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی کہ عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے کہا تھا زینب آج شہزادی بن کے آئی ہو، کل تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا، اسی کوفے میں پتھر مارے جائیں گے، چادر کو چھین لیا جائے گا۔ کہا عباس آرام سے، میں بھی پڑھوں گا مصائب۔ کہا عباس میں سوچا کرتی تھی کہ کس کی جرت ہوگی میری چادر چھینے، میرا عباس جیسا بھائی ہے، لیکن عباس مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ مجھے بابا نے کہا تھا۔ عباس لیکن ابھی جب تم نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے لگتا ہے وہ وقت بڑا قریب ہے۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، کبھی بھی مجھے اجازت دیجیے چلے جناب عباس۔ بی بی نے ساری بیویوں کو جمع کیا، کہا بیوی ذرا ایک مرتبہ آ جاؤ۔ نہ جناب زینب نے بیان کیے نہ مصائب پڑھے، بس ایک جملہ کہا بیویو وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی نا، میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں 4-5 منٹ کی زحمت دوں گا، 5 سے 7 منٹ کی بس۔ بھائی میں جانتا ہوں مصائب ہو چکا ہے، اب آپ لوگوں میں شاید طاقت نہ ہو، میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے علم ہاتھ میں لیا، مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، سوار ہوئے۔ علماء نے لکھا 4000 نیزہ بازوں نے، تیر اندازوں نے راستہ روکا، عباس فرات تک نہ پہنچے۔ جب ایک مرتبہ اپنی سواری کو اتارا نا میدان میں، سب بھاگنے لگے کہ ہم عباس کو نہیں روک سکتے، لیکن راوی کہتا ہے کہ وہاں جب چلے نا جناب عباس، ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ خیمے سے باہر آ گئی، اس نے کہا بچوں خیمے سے باہر آ جاؤ۔ جب بچے خیموں سے باہر آئے نا، بیٹا دیکھیے گا ایک ایک بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا، کہا بچوں ہاتھوں میں کوزے لے لو، دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہے، ابھی وہ پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھ سے سیراب کروں گی۔ بچوں کے ہاتھوں میں کوزے تھے، سب علم کو دیکھ رہے تھے۔
جناب عباس چلے، ایک مرتبہ اپنی سواری کو نشیب میں اتارا، اپنی سواری سے کہا اشرب الماء، تو بے زبان جانور ہے، تو پانی پی لے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو بھی سلام، آپ کی سواری کو بھی سلام۔ اس نے بھی سر ہلا دیا، پانی نہیں پیا۔ شاید وہ بھی کہہ رہا تھا مجھے سکینہ کی پیاس یاد ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس نے مشکیزہ پانی سے بھرا، چلنے لگے۔ میں آپ کو بات یہاں پہ کہہ کے مصائب کو مکمل کروں گا۔ جب میں اور آپ پانی میں دیکھتے ہیں نا، ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے، اپنی صورت نظر آتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں جب جناب عباس پانی میں دیکھ رہے تھے نا، انہیں جناب سکینہ کی صورت نظر آ رہی تھی۔ بار بار کہہ رہے تھے بی بی تھوڑا سا اور انتظار کر لو، میں نے پانی بھر لیا ہے۔ جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، چلے، بس پہ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، چلے جناب عباس۔ جناب سکینہ نے بچوں سے کہا وہ جو علم واپس آ رہا ہے نا، وہ میرے چچا عباس ہے۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے دائیں طرف سے چھپ کے وار کیا، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں علم لڑکھڑانے لگا۔ بچی نے، جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ ننھے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ نہیں میں یہاں مکمل نہیں کروں گا، نہیں میں یہاں نہیں چھوڑوں گا مصائب کو، مجھے معاف کریں گے، میں تھوڑے سے مصائب ابھی اور پڑھوں گا، 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا، اگر برداشت نہیں کر پا رہے تو مجھے معاف کر دیں گے۔ میں آگے بڑے سخت جملے کہنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا بچوں کوزے رکھ دو، جب دعا کری نا وہاں جناب عباس، میں اور آپ جب دعا کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ بلند کرتے ہیں، جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ اب جناب عباس نے دعا کرنا چاہی، دندان مبارک میں مشکیزہ ہے، نگاہوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا بس یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔ ایک تیر چلا، مشکیزے میں پیوستہ پانی بہ گیا۔ آسمان سے آواز آئی عباس ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا، کہ پروردگارہ تیری مصلحتیں تو جانے، لیکن میری آخری دعا قبول کر لو۔ اب جو پانی خیمے میں نہ جائے، میرا لاشا خیموں میں نہ جائے، مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ نہیں بھائی ابھی زیارت نہیں، ابھی زیارت برآمد نہیں کریں گے۔ اگر میں ایک جملہ پیش کروں، میرے طرف دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بس آخری جملہ سن لیجئے۔ یہاں جناب عباس نے کہہ دیا، اپنے زلجنہ کا رخ موڑ لیا۔ ایک مرتبہ آخری جملے سن لیجئے، بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں نہ ہو رہا، میں جانتا ہوں لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ روایت کے الفاظ ہیں، شیخ یحییٰ یثربی بیٹھے تھے، ذاکر پڑھ رہا تھا، حضرت عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگ گیا۔ شیخ یحییٰ یثربی روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے گا ذرا بلاؤ ذاکر کو، وہ ذاکر آیا، کہ خبردار آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا، آج میں مرنے والا تھا، کہ میں بے ہوش ہو گیا، نہ جانے کوئی مر نہ جائے، آئندہ نہ پڑھنا۔ ذاکر نے کہا آغا آپ نے کہہ دیا نہیں پڑھوں گا۔ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں حضرت عباس کی زری پہ گیا، کہ مولا مجھے معاف کر دے، لیکن بڑا سخت مصائب ہے، میں نے پڑھنے سے منع کر دیا۔ خود ہی کہتے ہیں میں نے اسی رات حضرت عباس کو خواب میں دیکھا۔ کہو شیخ تو نے کیوں منع کیا میرے ذاکر کو؟ کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے تیر لگا تھا یا نہیں۔ مولا نے کہا میرے رونے والوں سے کہنا میری دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا، تیر لگا تھا، میرے دیکھیں گے، میرے دیکھیں گے، کہ میرے رونے والوں سے کہنا میری داہنی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ سوال کرنا اگر دائیں آنکھ میں تیر لگ جائے تو انسان ہاتھ سے تیر نکالتا ہے، میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، میں نے سر کو بہت جھٹکا، تیر نہیں نکلا، میں نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ تیر نکالا، پھر پلٹ کے کہا مولا میری مدد کو آؤ۔
मातम हुसैन।